بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آج ہم بہار شریعت کے درس کے سلسلے میں حاضر ہوئے اور ہماری ایک ٹیم ہے اور ان سب کی سرپرستی حاصل ہے حضور محدث کبیر سلطان الاساتذہ حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ اعظمی مدث اللہ العالی اور قائد اہل سنت جانشین حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی اشجد رضا صاحب مدث اللہ العالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس درس بہار شریعت کی تکمیل کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آج سب سے پہلے مناسب یہ ہے کہ صاحب کتاب اور بہار شریعت کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے، اس کے بعد بہار شریعت کا تسلسل کے ساتھ درس ہوگا۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ مجاز اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، مولانا محمد امجد علی اعظمی بن حکیم مولانا جمال الدین بن مولانا خدا بخش بن مولانا خیر الدین قدست اسرارہم سن 1296 ہجری میں قصبہ گوسی محلہ کریم الدین پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد اور جد امجد فن طب اور علم و فضل میں باکمال تھے۔ اپنے جد امجد بعد ازاں اپنے بڑے بھائی مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علوم و فنون کی ابتدائی کتابیں پڑھیں، پھر سلطان الاساتذہ حضرت علامہ مولانا ہدایت اللہ خان صاحب رام پوری ثم جون پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اکتساب فیض کے لیے مدرسہ حنفیہ جون پور میں داخل ہوئے۔ علوم و فنون کی تکمیل کے بعد حجت العصر شیخ المحدثین امیر المومنین فی الحدیث حضرت علامہ مولانا شاہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت میں حاضر ہو کر درس حدیث لیا اور سند فراغت حاصل کی۔ حضرت علامہ مولانا ہدایت اللہ رام پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، شاگرد تو ایک ہی ملا وہ بھی بڑھاپے میں، جبکہ حضرت علامہ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ ذاتی اور وہبی خوبیوں کا عالم یہ تھا کہ خود فرماتے ہیں، کسی کتاب کا یاد کرنے کی نیت سے 3 دفعہ دیکھ لینا کافی ہوتا تھا۔ زمانۂ طالب علمی میں آپ کی علمی صلاحیت اور حسن لیاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جو محتمم مدرسۃ الحدیث ضیاء الدین پیلی بھیت نے تحفہ حنفیہ پٹنہ میں شائع کیا تھا۔ 6
ذی الحج 1324 کو بحمدہ تعالی طلباء کا امتحان حضرت مولانا سلامت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیا۔ مولوی امجد علی صاحب نے بعد فراغ کتب درسیہ کے نہایت جافشانی اور کمال مستعدی سے سال بھر میں صحاح مسند شریف، کتاب الآثار شریف، موطا شریف، تحاوی شریف کا قراءتاً و سماعتاً درس حاصل کر کے اعلیٰ درجے کا امتحان دیا، جس کے باعث ممتحن صاحب اور حاضرین نہایت شاداں اور ان کی حسن لیاقت و فہم و ذکاوت سے بہت فرحاں ہوئے اور دستار فضیلت زیب سر کی گئی۔ حکیم عبد الولی لکھنؤ سے علم طب حاصل کیا۔ سن 1324 سے سن 1327 تک حضرت محدث صورتی کے مدرسہ میں درس دیا۔ اس کے بعد 1 سال تک پٹنہ میں مطب کرتے رہے۔ اس اثنا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف کے لیے ایک مدرس کی ضرورت پیش آئی۔ استاد گرامی مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد پر حضرت مولانا امجد علی اعظمی صاحب مطب چھوڑ کر بریلی شریف تشریف لے گئے۔ ابتداءً تدریس کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد مطبع اہل سنت کا انتظام اور جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی شریف کے شعبہ علمیہ کی صدارت کے فرائض بھی آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ افتاء کی مصروفیات اس کے علاوہ تھیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی و محدث بریلوی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور جلدی ہی خلافت سے نوازے گئے۔ تقریباً 18 برس شیخ کامل کی فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے اور کمال عروج کو پہنچے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی فتویٰ کے سلسلے میں آپ پر حد درجہ اعتماد فرماتے تھے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ یہاں کے موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں۔ طبیعت خاص ہے، طرز واقفیت ہو چلی۔ اور ہم جب بہار شریعت کے 6 حصے کا مطالعہ کرتے ہیں تو چونکہ اس میں انوار البشارہ جو حضور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تصنیف ہے، پوری کتاب اپنی بہار شریعت کے اندر سمو دیا اور پڑھنے سے کہیں اندازہ نہیں لگتا کہ کون سی تحریر اعلیٰ حضرت کی ہے اور کون سی تحریر صدر الشریعہ کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ طبیعت اخاذ ہے، طرز واقفیت ہو چلی، اس کی بین مثال اور بین ثبوت بہار شریعت کا 6واں حصہ ہے۔ اور تلامذہ کا ذکر فرماتے ہوئے اور خلفاء کا ذکر کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ صدر العلماء مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ الرحمہ نے فرمایا، آپ کو فقہ کے جمیع ابواب کے جزئیات ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ مستحضر تھے۔ بریلی شریف میں قیام کے دوران حضرت صدر الشریعہ کی مصروفیات حیرت انگیز تک بڑھی ہوئی تھیں۔ تدریس، پریس کی نگرانی، پروف ریڈنگ، پریس مینوں کو ہدایات، پارسلوں کی ترسیل اور فتویٰ نویسی وغیرہ
امور تنہا انجام دیتے۔ فیض رضا نے دین کے لیے کام کرنے کی وہ اسپیڈ پیدا کر دی تھی کہ تھکاوٹ یا اکتاہٹ کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ بعض حضرات کہا کرتے تھے کہ مولانا امجد علی تو کام کی مشین ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سرہ کا فقید المثال ترجمہ قرآن مجید مسمى باسم تاریخی کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، جو 1330 ہجری میں پائے تکمیل کو پہنچا، یہ بھی حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی مساعی جمیلہ سے شروع بھی ہوا اور پائے تکمیل کو پہنچا۔ آپ نے ابتدائے شباب سے تدریس کا کام شروع کیا اور آخر حیات تک جاری رکھا، اور ایسے نابغہ روزگار افراد تیار کیے جن پر علم و فضل کو بھی ناز ہے۔ طویل عرصہ تک مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف میں فرائض تدریس انجام دیے۔ 1343 ہجری میں بحیثیت صدر المدرس مدرسہ معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف چلے گئے تھے۔ سن 1351 میں پھر بریلی شریف چلے آئے اور 3 سال تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد نواب حاجی غلام محمد خان شیروانی رئیس ریاست دادوں علی گڑھ کی دعوت پر بحیثیت صدر مدرس دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ میں تشریف لے گئے اور 7 سال تک بکمال حسن و خوبی فرائض تدریس انجام دیے۔ نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی نے 1356 میں مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں امتحان کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے آپ کے فضل و کمال کا اعتراف ان الفاظ میں کیا: مولانا امجد علی صاحب پورے ملک میں ان 4-5 مدرسین میں ایک ہیں جنہیں میں منتخب جانتا ہوں۔ اس زمانے میں مولانا عبدالشاہد خان شیروانی اسی مدرسہ میں نائب مدرس تھے۔ انہوں نے اپنے تأثرات کا اظہار اس طرح فرمایا: مولانا محمد امجد علی اعظمی 7 سال سے صدر مدرس تھے، بریلی شریف، اجمیر اور دوسرے مدرسوں کے صدر مدرس رہ چکے تھے۔ کوہنہ مشقی کی بنا پر درسیات میں پوری مہارت رکھتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ امجد علی کو درس نظامی کے تمام فنون میں کافی دسترس حاصل ہے، اور فقہ میں تو ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ اور مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمۃ والرحمان یوں بیان فرماتے ہیں: اگر یہ یعنی صدر الشریعہ یہاں سے چلے گئے تو دارالعلوم منظر اسلام کی تعلیمی حالت کمزور ہو جائے گی۔ لوگ یہ نہ خیال کریں کہ مولانا ظفر الدین صاحب یہاں آ کر اس منصب کو سنبھال لیں گے۔ بے شک وہ جید عالم اور قابل مدرس ہیں، مگر ذو المجد والعلا صدر الشریعہ کے برابر وہ اس کام کو انجام نہ دے سکیں گے۔ اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو علم کی بہت بڑی دولت ہم لوگوں کے ہاتھ سے جاتی رہے گی، ان کے سوا کوئی دوسرا اس جگہ کو پر نہیں کر سکتا۔ سن 1362 ہجری تک دادو میں قیام رہا۔ اس کے بعد 1 سال مدرسہ مظہر العلوم کچی باغ بنارس میں رہے۔ اس کے بعد سن 1364 تک منظر اسلام بریلی شریف میں درس دیا۔ اجمیر شریف کے قرب و جوار میں راجہ پرتھوی راج کی اولاد آباد تھی، جو اگرچہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن ان میں فرائض و واجبات سے غفلت
اور مشرکانہ رسوم بکثرت پائی جاتی تھیں۔ حضرت صدر الشریعہ کے ایما پر آپ کے تلامذہ نے ان میں تبلیغ کا پروگرام بنایا۔ تبلیغی جلسوں کا خوشگوار اثر ہوا اور ان لوگوں میں مشرکانہ رسوم سے اجتناب اور دینی اقدار اپنانے کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ پروفیسر محمد ایوب قادری لکھتے ہیں، اجمیر شریف کے زمانہ قیام میں نو مسلم راجپوتوں میں مولانا امجد علی اعظمی نے خوب تبلیغ کی اور اس کے بہت مفید نتائج برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ ارد گرد کے بڑے شہروں اور قصبات مثلا نصیر آباد، جے پور، چودھر پور، پالی ماڑواڑ اور چتور وغیرہ میں بھی خود آپ اور آپ کے تلامذہ تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھتے۔ آپ کی تقریر خالص علمی مضامین اور قرآن و حدیث کی تفسیر و تفصیل پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ مسلک اہل سنت کو ٹھوس دلائل سے اس طرح بیان فرماتے کہ اس کی حقانیت ہر منصف مزاج سامع پر واضح ہو جاتی۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ عطا فرمائی تھی، لیکن تفسیر، حدیث اور فقہ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ فقہی جزیات نوک زبان پر رہتی تھیں، اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے آپ کو صدر الشریعہ کا لقب عطا فرمایا۔ شعبان 1339 میں نواب سلطان احمد صاحب اور ان کے بھائی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سے عرض کیا، حضور ہندوستان کو انگریزوں کی حکومت سے نجات ملے گی اور ملک کو آزادی حاصل ہوگی، لہذا حصول آزادی کے بعد جمہوری تقاضوں کی بنیاد پر قاضی شرع و مفتی شرع کا تقرر کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، ملک انگریزوں کے تسلط سے ضرور آزاد ہو جائے گا۔ قاضی شرع و مفتی شرع کے تقرر کے مسئلے میں غور کروں گا۔ اس مختصر گفتگو کے بعد دوسرے یا تیسرے دن اعلیٰ حضرت نے بیٹھک میں صبح سے خاص طور پر بنفس نفیس کچھ انتظام کرائے۔ بیٹھک کے تخت کو مخصوص 3 نشستوں کے ساتھ مزین کرایا گیا اور خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تخت کے سامنے خلاف معمول ایک علیحدہ کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ روزانہ کے حاضرین دربار جمع ہوئے تو ارشاد فرمایا، ملک انگریزوں کے تسلط سے ضرور آزاد ہوگا، جمہوری بنیادوں پر اس ملک کی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا، مگر ملک میں قاضی شرع اور مفتی شرع کے تقرر کے لیے اسلامی شرعی قانون کی بنیاد پر سخت دشواری ہوگی۔ چونکہ ملک کے بنیادی قوانین میں ایسا کوئی لائحہ عمل نہ ہوگا جس کی بنا پر قاضی شرع و مفتی شرع کا تقرر صحیح طور پر ہو سکے، لہذا میں آج ہی اس کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آزادی کے بعد کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، آج میں پورے ملک ہندوستان کے لیے مولانا امجد علی اعظمی کو قاضی شرع مقرر کرتا ہوں۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر مخصوص نشست پر بیٹھایا اور دعا کی، اور برہان الملت مولانا مفتی برہان الحق جبل پوری اور مفتی اعظم عالم اسلام مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان علیہم الرحمہ کو دارالقضاء کے لیے مفتی اور معاون قاضی مقرر کیا۔ قاضی کا منصب اور اس کے شرائط بہت ہیں۔ صدر الشریعہ کو اس منصب پر مقرر فرمانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ مجدد اسلام فقیہ زمانہ امام احمد رضا قدس سرہ کو صدر الشریعہ کے تفقہ، استخراج احکام اور فیصلہ مقدمات سے متعلق مکمل اعتماد تھا۔ آپ نے دادوں
ضلع علی گڑھ میں قیام کے دوران امام ابو جعفر طحاوی حنفی قدس سرہ کی مشہور کتاب شرح معانی الآثار پر حاشیہ لکھنا شروع کیا اور 7 ماہ کی مختصر مدت میں نصف اول پر مبسوط حاشیہ تحریر فرما دیا۔ یہ حاشیہ باریک قلم سے 450 صفحات پر مشتمل ہے اور ہر صفحہ میں 35 سے 36 سطریں ہیں۔ گویا دیگر مشاغل سے فارغ وقت میں 2.5 صفحہ روزانہ قلم بند فرماتے تھے، اور اب یہ 2 جلدوں میں دائرۃ المعارف الامجدیہ گوسی انڈیا سے چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ آپ کی دوسری تصنیف فتاوی امجدیہ ہے، جو علمی تحقیقات پر اپنی مثال آپ ہے۔ یہ بھی آپ کے تمام فتاوی جات کا مجموعہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس آپ کے فتاوی جات کی جو نقول ہیں وہ 7 ربیع النور 1340 سے شروع ہوتی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے دور میں آپ نے منصب افتاء پر جو کچھ کارنامے انجام دیے ان کا کوئی ریکارڈ محفوظ نہیں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب کاغذ ناپید ہو رہا تھا، اس دور میں بھی کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے فتاوی کی نقول تیار نہ ہو سکیں، لیکن جو ہے وہ بھی ایک عظیم فقہی سرمایہ ہے۔ فتاوی امجدیہ کتاب و سنت کی تائیدات سے مزین ہیں۔ تحقیقات کے مواقع پر فتاوی میں تو حدیثوں کا سیل رواں موجے مارتا نظر آتا ہے، اسی طرح اس میں قواعد اصولیہ اور فقہی کلیات و جزیات اور نظائر و شواہد کے ذکر میں بھی کسی طرح کی کمی نہیں۔ ندرت استدلال و حسن استنباط دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ فتاوی امجدیہ یقیناً فتاوی رضویہ کا ایک تتمہ ہے۔ آپ کی تحریر کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مشکل سے مشکل مسئلہ عام فہم انداز میں بیان فرما دیتے ہیں۔ جس زمانے میں با تصویر قاعدے جاری ہوئے، آپ نے ایک قاعدہ مرتب فرمایا جو صرف بے جان اشیاء کی تصاویر پر مشتمل تھا۔ اس کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ بچہ بہت جلد اردو پڑھنے پر قادر ہو جاتا۔ اب کچھ بہار شریعت کے متعلق بھی عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ کی وہ شہرہ آفاق تصنیف ہے جسے بجا طور پر فقہ حنفی کا دائرۃ المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے کل 17 حصے آپ نے تحریر فرمائے جو بارہا طبع ہو کر قبول عام کی سند حاصل کر چکے، اور مزید 3 حصہ لکھنے کی تمنا تھی، لیکن آنکھوں کی بینائی اور دیگر مشاغل کی بنیاد پر آپ 3 حصے نہ لکھ پائے، اور آخر میں وصیت فرما دی کہ میرے شاگردوں میں یا میری اولاد میں جو بھی اس قابل ہو وہ ان 3 حصوں کو پائے تکمیل کو پہنچا دے۔ چنانچہ وہ 3 حصے بھی پائے تکمیل کو پہنچ گئے۔ 18واں حصہ جو کہ قصاص و دیت وغیرہ پر مشتمل ہے، مولانا مفتی محمد وقار الدین اور مفتی محبوب رضا اور علامہ عبد المصطفیٰ الازہری تینوں حضرات نے مل کر اس کو مکمل کیا، اور 19واں حصہ
جو وصیت پر مشتمل ہے اس کو حضور صدر الشریعہ کے آخری زمانے کے شاگرد حضرت سید مولانا ظہیر الدین زیدی صاحب علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا، اور 20واں حصہ جو وراثت پر مشتمل ہے حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین علیہ الرحمہ نے اس کو مکمل فرمایا۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے اس کتاب کی ابتدا 1334 ہجری میں کی تھی اور 1362 میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ آپ ابھی 3 حصہ اور لکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ میں نے عرض کر دیا کہ ان کے شاگردوں نے اس کو مکمل کر دیا۔ لیکن یہ پورا عرصہ 27 سال کا ہے، لیکن یہ 17 حصے مکمل ہوئے، اور یہ کام صرف شعبان المعظم اور رمضان المبارک کی تعطیلات میں انجام دیتے، اس میں بھی دیگر امور و فتاوی وغیرہ کے کام ہوا کرتے تھے۔ بہار شریعت کی ابتدائی 6 حصے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی نے حرف بحرف سنے اور جا بجا اصلاح فرمائی اور انہیں تقریر سے مزین کیا۔ کتب فقہ میں بہار شریعت کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ہر باب میں پہلے آیات مبارکہ، پھر احادیث مقدسہ، اس کے بعد مسائل فقہیہ بیان کیے گئے ہیں۔ خود حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ تحریر فرماتے ہیں کہ اردو زبان میں اب تک کوئی ایسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی جو صحیح مسائل پر مشتمل ہو اور ضروریات کے لیے کافی و وافی ہو۔ اس لیے فقیر کہتا ہے کہ فقہ حنفی کے تمام ابواب کے کلیات و جزیات پر مشتمل اب تک اردو زبان میں کوئی ایسی کتاب معرض وجود میں نہ آئی۔ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب فتاوی عالمگیریہ، جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، جس کو اپنے وقت کے عظیم المرتبت مجدد حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے اپنے استاد حضرت علامہ شیخ نظام الدین المعروف بملا جیون علیہ الرحمہ کی نگرانی میں 500 جید علماء کرام کے اتفاق رائے سے مرتب فرمائی، مگر قربان جائیے کہ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے وہی کام اردو زبان میں تنہا انجام دیا۔ اس میں بھی تمام مسائل مفتابہی راجح منقح بیان کیے۔ حضرت صدر الشریعہ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، اگر اورنگزیب عالمگیر اس کتاب یعنی بہار شریعت کو دیکھتے تو مجھے سونے سے تول دیتے۔ بلا شبہ یہ کتاب عالم بنانے والی کتاب ہے، اسی لیے صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے اس کتاب کا نام بہار شریعت اور ٹائٹل کے بالکل پچھلے حصے پر اس کتاب کا نام عالم بنانے والی کتاب بھی تحریر فرمایا۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے بہت سے نمایاں کارنامے انجام دیے، جس میں سے کچھ عرض کیا گیا، اور ایک کارنامہ بہت عظیم یہ ہے کہ آپ نے جید علماء کرام کی ایک فوج تیار کی جو اپنے وقت کے سب بطل عظیم مانے جاتے،
مثلا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب علیہ الرحمہ اور حافظ ملت استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالعزیز محدث مبارک پوری علیہ الرحمہ، مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن، شیر بیش علیہ سنت مولانا حشمت علی، مولانا غلام یزدانی شیخ الحدیث منظر اسلام، شیخ العلماء مولانا غلام جیلانی گھوسی شریف، اور مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی، مولانا قاضی شمس الدین، اور اس طرح کے بہت سے جید علماء ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحاح کی اکثر کتب میں موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی ہی نہ رہا تو اعمال کہاں سے ہوں گے، لیکن رسول اکرم نے فرمایا کہ 3 ایسے اعمال ہیں کہ جو رہتی دنیا تک ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو صدر الشریعہ علیہ الرحمہ اس حدیث کے سچے مصداق نظر آتے ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا صدقہ کہ جو جاری رہے، تو صدقہ جاریہ، تو آپ نے یہ صدقہ جاریہ ہی کا کارنامہ انجام دیا کہ بڑے بڑے علماء پیدا کر دیے، اور یہ سلسلہ علم کا جاری ہے، اور کتابیں لکھ کر کے بھی صدقہ جاریہ فرمایا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ ایسا علم چھوڑ گیا کہ جو نفع بخش ہو۔ یقیناً صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے ایسا علم چھوڑا ہے جیسے بہار شریعت وغیرہ اور کنز الایمان وغیرہ، جو آپ ہی کی مساعی جمیلہ کا نتیجہ ہے۔ یہ سب آپ کے کارنامے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ آپ کے نامہ اعمال میں درج کیے جاتے رہیں گے، اور یہ آپ کے تلامذہ شاگرد پر شاگرد پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ سب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو رہے ہیں۔ بلکہ دنیا کی بیشتر اہل سنت و جماعت کی درسگاہیں آپ ہی کی مرہون منت ہیں کہ آپ ہی کے شاگردوں کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد سے وہ درسگاہیں آباد ہیں۔ اور تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ نیک صالح اولاد چھوڑ جائے جو ان کے لیے دعا کرے۔ الحمدللہ آپ کی اولاد میں سب کے سب عالم، فاضل اور شہزادیاں عالمہ فاضلہ اور سب دین کے خدمت میں مصروف ہیں۔ خود میرے والد ماجد حضور محدث کبیر درسگاہ کے بھی شہنشاہ ہیں اور خطابت کے بھی شہنشاہ ہیں، اور دنیا جہان میں تبلیغ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے اور مزید دین کی خدمت وہ کرتے رہیں۔ پھر حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بریلی شریف کے
قیام کے دوران پہلی مرتبہ حج و زیارت کی سعادت سے مشرف ہوئے اور دوسری مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے حضور آقائے نعمت دریائے رحمت حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے ہمراہ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے اور بمبئی تک پہنچے، لیکن بار بار طبیعت میں علالت ہوتی رہی اور بمبئی میں ہی 2 ذی القعدہ سن 1367 ہجری 6 ستمبر 1948 عیسوی رات کو 12:26 پر اس دار فانی سے عالم جاودانی کو تشریف لے گئے، اور آپ کے مادہ تاریخ اس آیت کریمہ سے نکلتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون۔ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ اس وقت وہاں موجود تھے بمبئی میں، اور اس موقع پر آپ نے یہ شعر بیان کیا تھا، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ اور شاعر مشرق علامہ شفیق جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے چہلم کے موقع پر یہ اشعار پیش کیے تھے، سلامی جا بجا ارد و سما دیں، سلامی جا بجا ارد و سما دیں، مہ و خورشید پیشانی جھکا دیں، تیرے خدام اے صدر شریعت، تیرے خدام اے صدر شریعت، جدھر جائیں فرشتے سر جھکا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی قبر انور پر خوب رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے، اور ان کے چھیٹے ہم سب کو بھی عطا فرمائے، اور ان کے علوم و فنون سے، ان کے زہد و تقوی سے ہم سب کو اللہ تعالی حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔